والد کا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد جب والد کی وفات ہو گئی، اب جب اس کو تقسیم کیا جائے گا تو یہ جو زائد کمرہ بنا ہے اس بیٹے کی پراپرٹی سے اس زائد کمرے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے باقی بھائی کہیں گے اس کا باقی مکان کا تقسیم یہ کروں تقسیم، یہ کہے گا یہ تو میرے پیسے سے بنا ہے، وہ کہیں گے تم تو باپ کے ساتھ ہے تمہارا الگ کیسے بنے گا، بس ہو گیا جھگڑا شروع۔ اور اس کے بعد نہ مفتی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ جج فیصلہ کر سکتا ہے، نہ برادری والے فیصلہ کرتے ہیں، پھر ہوش فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں کبھی غلط فیصلے ہوتے ہیں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو مالی معاملہ، جب بیٹے نے کہا ابا جان ہم یہی شہر میں کا واقعہ ہے، ایک بڑے افسر تھے بلکہ بہت آنش تھے، جتنی تنخواہ آتی تھی اتنے مقام میں اس نے اپنا زندگی چلائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا افسر بن گیا، تعلیم پڑھی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، ایک بڑے عہدے پر پہنچ گیا۔ اس نے کیا کیا، کہنے لگا کچن پرانا ہے اس کو نیا بنائیں گے، باتھ روم پرانے ہیں 2-3 باتھ روم اور بنائیں گے، اور یہ باتھ روم میں اب اس میں لاکھوں روپے خرچ کر دیا کچن پر اور باتھ روموں پر۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب بھائی کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے برابر کرو تقسیمات مکان سے، وہ کہتا ہے یہ جو کچن پر اور یہ جو باتھ روم پر میرا پیسہ لگا ہے پہلے مجھے پیسہ دے دو کیونکہ وہ میرا پیسہ لگا ہے۔ وہ دوسرا بھائی کہتا ہے تم باپ کے ساتھ تھے، باپ کے ساتھ رہتے ہوئے تم نے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہ باپ کا، یا اسی دن کہنا چاہیے تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے بیٹے سے آپ جو اس مکان پہ ایکسٹرا پیسہ لگاؤ گے یہ آپ کو بعد میں پیسہ وصول کرنا ہے، پھر آپ قرضہ دے دو والد کو۔ ہم والد کو قرضہ دے رہے ہیں، آپ کچن نیا بنا دیں، آپ یہ کریں، اس کے بعد پھر جب والد کی وفات ہو جائے گی پہلے قرضہ نکلے گا پھر مکان برابر تقسیم ہوگا۔ لیکن مالی معاملہ چونکہ صحیح کرتے نہیں ہیں، اور اس میں بعض دفعہ بڑے سمجھدار انسان بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، پڑھے لکھے انسان بھی غلطیاں، عام پڑھے لکھے نہیں، علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں علماء کے گھروں میں مالی معاملہ ٹھیک نہیں، تبلیغ والوں کے گھروں میں مالی معاملہ ٹھیک نہیں، مسجد کے منتظمین کے گھر میں، حتیٰ کہ تنظیموں کے ذمہ داران جو دین کے کام چلا رہے ہیں ان کے گھروں کے مالی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص شہید ہو گیا، اس کے بڑا بھائی موجود تھا، اس شہید ہونے والے بچے کے اولاد موجود تھی، اب وہ اولاد اپنے باپ کے ان چچاؤں کے ساتھ رہ رہی ہے، پراپرٹی جوائنٹ ہے، جوائنٹ پراپرٹی چل رہی ہے۔ اب دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، وہ آدمی جس کی وفات ہو گئی اس کا سارا مال اس کے یتیم بچوں کا ہے، یہ سارا مال ان یتیم بچوں پر آپ خرچ کر کے اس میں سے خود کچھ نہیں کھانا، کوئی لقمہ تمہارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے ان کے حصوں میں سے کیونکہ وہ یتیم بچے ہیں، لیکن یہاں پرواہی نہیں اس کی۔ موال چمن محمد نیک بخش باغ ہے، زمینیں ہیں، دکان ہیں، اس میں سے آ رہی آمدنی کھا رہے ہیں سارے لوگ، یہ دیکھے بغیر کہ یتیم بچوں کا حق ہے یہ۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم پہلے طے کرو ان بچوں پر جو تمہارا خرچہ ہوگا وہ تم اپنا کرو گے یا انہی کا کرو گے۔ اگر انہی کا کرو گے تو ان کی ساری پراپرٹی کو الگ رکھنا ہے، اور ساری پراپرٹی الگ رکھنے کے بعد پھر اس میں سے ان بچوں پر خرچ کرو، ان کے کپڑوں پر، ان کے کھانے پر، ان کی تعلیم پر، ان کی دوائیوں پر، جو باقی بچے کا محفوظ رکھو، اور جو ہی بالغ ہو جائیں گے تو اس کا حساب دے دو۔ تمہارے والد کی وفات ہو گئی تھی، شہید ہو گیا تھا، اس وقت پراپرٹی اتنی تھی، باغ کی آمدنی اتنی آئی، دکان کی آمدنی اتنی آئی، مکان میں ہم نے یہ کیا، اس میں تم پر اتنا خرچہ ہوا ہے، باقی یہ بچا ہوا ہے، باغ وہ تمہارا آدھا وہ ہے تمہارے باپ کا حصہ، دکان میں سے تمہارا اتنا، اور یہ پیسہ بچا ہوا وہ تم کا حوالے کر دیتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے، کیونکہ شریعت اصول ہے، شریعت تمام معاملات کو صاف رکھنا چاہتی ہے، اس میں کہیں کوئی خرد برد نہیں کرنا چاہتی۔ مشہور حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی کہیں جنگل میں سفر کر رہے تھے، کسی غار میں وہ بیٹھے، بارش ہو رہی تھی، غار کے اوپر پتھر آ کر کے بیٹھ گیا، وہ پسی آ گئی، غار بند ہو گیا، پھر وہ جب نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بہت کوشش کی انہوں نے پتھر ہٹائیں لیکن نہیں ہٹا سکتے تھے، چیخو پکار بھی نہیں کر سکتے تھے، باہر سے بھی مدد آنے والی نہیں، اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پتھر کو ہٹائیں گے۔ ایک نے کہا یا اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، تفصیل بیان کی، یا اللہ اگر وہ آپ کو خدمت پسند آئی ہے تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے، تھوڑا سا پتھر نیچے آ گیا۔ پھر دوسرے نے کہا یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے دل میں اپنے چچیری بہن کی گندی محبت آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے میں گناہ کرنے کے لیے تیار، میں نے بیوی اس بہن سے کہا کہ یہ کریں گے، بیوی عورت نے کہا پہلے پیسے لاؤ، چنانچہ میں نے بہت بڑی رقم تیار کی، میں نے اس کے حوالے رقم کر دی، رقم کرنے کے بعد کہا اب اس لڑکی نے کہا وہاں سے اللہ سے ڈرو، تم یہ گناہ کر رہے ہو، تو یا اللہ میں نے آپ کا نام سنا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ نہیں کیا، اگر آپ کو وہ عمل میرا پسند آیا تو یا اللہ یہ چٹان ہٹا دے، چٹان نیچے ہو گئی، مگر باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے ایک آدمی کو مزدور رکھا تھا، شام کو مزدوری لینے سے پہلے وہ آدمی چلا گیا،
اب میرے پاس اس کا پیسہ باقی رہ گیا، میں نے سوچا یہ باقی پیسہ ایسے ہی پڑا رہے گا، مجھے چاہیے کہ اس کو میں کسی کام میں لگاؤں، یعنی انویسٹ کروں۔ میں نے اس پیسے سے جانور خریدے، بکری خریدی یا گائے خریدی۔ اب اس کے گائے کے جانور آگے چلتے رہے، دودھ آگے آتا رہا، میں اس کا حساب کرتا رہا، جانور بہت زیادہ ہو گئے، پھر میں نے جانور بیچ دیے، اس رقم سے میں نے زمین خریدی، وہ زمین بہت بڑی تعداد، پھر زمین میں سے اناج نکلنے لگا، پھر اناج میں پیسہ خرچ کرتا تھا، اسی کا پیسہ، اور جو پیسہ بچ گیا وہ کھو گیا، جو زمین پہ لگ گیا وہ لگ گیا، یہاں تک کہ سالہ سال کے بعد وہ آدمی آیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ جو میں نے مزدوری کی تھی وہ پیسہ مجھے دے دو۔ اس نے جواب میں کہا بھائی تو آج تک کیوں نہیں آیا، یہ کھیت بھی تیرا، یہ جانور بھی تیرے، یہ اناج بھی تیرا۔ اس نے جواب میں کہا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ تمہارا یہ سارا، تمہارے ہی سے یہ سارا تیار ہوا ہے۔ اسلام یہ ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنی مالی معاملات کو بالکل صاف رکھنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ۔ دکاندار کے پاس جائیں گے، چیز خریدی، کیا سکرتی شو دبن سہل اس سہل اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب لے لیا ہم نے چیز، دبن کیا سر رات دن پونس باقی کو تھا دبن سہل۔ اب یہ سہلی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ آپ نے معاف کر دی رقم، یا آئندہ مجھے ادا کرنی ہے دبن سہل، کیا پرواہ نہ سہل۔ یہ ایسے جملے بولنا جسے پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہے کیا۔ ہمارے ہاں کشمیر میں مزاج کیا ہے، جب آپ رشتہ داروں میں جائیں گے تو کوئی چیز لے کر کے جائیں گے، پھل لے کر جائیں گے، روٹیاں لے کر جائیں گے، تحفے لے کر جائیں گے، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، وہاں رکھ دیں گے، تو رکھ دیں گے، اس کے بعد پھر واپس نکل آئیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی اپنی چیز ہے یا آپ نے ہدیہ کیا؟ اگر ہدیہ کیا تو بولا کیوں نہیں کہ جناب یہاں کا رواج ہی نہیں، یہ کس مرض سے ہم نے تمہارے لیے لایا، آپ اس کو قبول کر لیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کیلوں کا ایک درجن لے کر کے آئے، وہ کیلا رکھا وہاں الماری پر، اور اس کے بعد پھر بیٹھا، وہ کافی دیر بعد چلا گیا تو کیلے وہیں رکھے رہے، میں نے اٹھائے نہیں۔ کافی دنوں کے بعد میں نے کہا یار وہ کوئی کیلا بیچارہ بھول گیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا یار بھولا نہیں، وہ آپ کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے کہا اس نے تو مجھ سے نہیں کہا کہ آپ کے لیے لائے۔ مالی معاملات کو صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب مالی معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں تو گھروں میں بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے۔ کتابوں میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا کہ ایک آدمی کے ذمہ قرضہ ہے اور وہ خیرات کرنا چاہتا ہے، نیاز تو نہیں کر سکتا، پہلے قرضہ ادا کرو۔ تم پیسوں کا دبا کر کے یہاں لوگوں کو دعوت کھلا رہے ہو، دعوت آپ نہیں کر سکتے، پہلے قرضہ ادا کرو۔ ان کا پیسہ دبا کر کے رکھا اور یہاں بازوان چل رہا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں جو بڑے محدث تھے، حضرت شاہ محمد اسحاق نور اللہ مرکزہ، جن کے ذریعے سے حدیث کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ یعنی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ہم سند پہلے بیان کرتے ہیں، ہم نے فلانے سے حدیث پڑھی، اس نے فلانے سے حدیث پڑھی۔ تو سیاہ ستہ یعنی بخاری شریف اور ساری کتابیں شاہ ولی اللہ نے اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو پڑھائی۔ شاہ عبدالعزیز نے پڑھا، جن شاگردوں کو پڑھایا ان میں سے ان کے شاگرد تھے شاہ محمد اسحاق۔ شاہ محمد اسحاق اپنے زمانے میں پورے بر صغیر میں حدیث کا سب سے بڑا مرجع تھے، سارے لوگ ان کے پاس جا کے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں ایک نواب صاحب تھے۔ نواب صاحب نے شاہ اسحاق صاحب سے کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، دعوت قبول ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اس کلاس فیلو کو، ان کا نام تھا مفتی الہی بخش، ان سے کہا حضرت جناب اب ہمارے استاد دعوت پر آ رہے ہیں، آپ بھی شام کو آ جائیں۔ انہوں نے سننے کے بعد کہا آپ کے ہاں تو دعوت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ کے ذمہ قرضہ ہے۔ کہنے لگا ہاں قرضہ ہے، کہ آپ پہلے وہ قرضہ ادا کریں بعد میں دعوت کریں۔ کہنے لگا شاہ صاحب نے تو میری دعوت قبول کر لی، تم زیادہ ہی متقی بن گئے۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا، آپ پہلے قرضہ ادا کریں اس کے بعد دعوت کریں۔ یہ گئے فوراً استاد کے پاس کہ حضرت وہ جو ہے نا ہمارا ساتھی الہی بخش وہ زیادہ ہی متقی بن گیا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے یہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں جائز نہیں ہے؟ تمہاری آمدنی حلال نہیں ہے؟ کہنے لگا حضرت ساری حلال ہے۔ پھر اس نے کیوں کہا تمہارے یہاں کھانا جائز نہیں؟ بلاؤ اسے۔ چنانچہ مفتی الہی بخش کو بلایا گیا۔ کہنے لگا بھائی تم نے ان کے ہاں نواب قطب الدین کے ہاں تم نے دعوت کو منع کیا؟ کہنے لگا حضرت میں نے منع کیا۔ فرمایا کیوں منع کیا؟ کہنے لگا حضرت نواب صاحب پر قرضہ بہت ہے، اور یہ جب دعوت کریں گے تو نوابی شان کی عالی شان دعوت کریں گے، تو جب قرضہ کسی کے ذمے ہو اس کا دعوت اور عالی شان دعوت کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں بھی نہیں آؤں گا، مجھے کہاں معلوم تھا تمہارے ذمے قرضہ ہے۔ ہمارے ہاں تو جناب نہ جانے کتنے لوگوں کا پیسہ دبا کر کے پھر شادیاں کریں گے، اور شادیوں میں ٹینٹ بھی لگائیں گے، فضول خرچیاں کریں گے، واضوان اڑائیں گے، اور اس کا پیسہ دبا کر کے رکھا ہے۔ مالی معاملات کا صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
جناب والا مالی معاملات کا حکم یہاں تک ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بیٹا اپنے باپ کا جو پیسہ بھی کھا رہا ہے وہ باپ کا احسان ہے. باپ کو کہنے کا حق ہے بیٹا آج کے بعد تم بالغ ہو گئے، آج کے بعد اگر تمہارے کپڑوں پر، تمہاری تعلیم پر، تمہارے کھانے پر میں کوئی سا پیسہ خرچ کروں گا تمہیں وہ پے کرنا ہے. باپ کہہ سکتا ہے یہ، لیکن کہے گا نہیں کبھی بھی. کیوں؟ باپ کہتا ہے میرا سب کچھ ہے، لیکن بیٹے کے ذہن میں یہ احساس رہنا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں. مالی معاملات، ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا، کہہ لگا جناب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ونشیوان مبارک اسلوک. اب بچہ پیدا ہوا، مبارکبادی کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ پھل لاتے ہیں، یہ ہمارا ہے یا بچے کا ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، بہت مبارک ہے. کہنے لگا مبارکبادی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو کچھ پیسہ دیتے ہیں، کچھ پھل لاتے ہیں، کچھ روٹیاں لاتے ہیں، یہ تو بچے کی پیدائش کی وجہ سے لا رہے ہیں. یہ ہمیں دیا یا بچے کو دیا؟ اگر یہ بچے کا ہے تو ہم اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتے اس کو. میں نے کہا اچھا پھر کیا کرو گے؟ میں سوچنے لگا کہ دیکھیں یہ کیا کہے گا. سمجھدار انسان تھا، کہنے لگا جی اگر شریعت میں یہ اس کا ہے تو یہ ہم پھل بیچ دیں گے، پیسہ اس کے نام پر رکھیں گے جمع، اور اگر روٹیاں آئی ہیں تو ہم روٹیاں خود کھائیں گے، پیسہ بچے کے نام پر جمع رکھیں گے، اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ بچے کے لیے ہے ہی ہے، تو سارا پیسہ بچے کے لیے جمع رکھیں گے. پکی شراوندی کرو، اس کے بعد شریعت جو کہے گی وہی ہوگا. اب سوال اس کا یہ ہے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے، اس نے جو دیا یہ ہمیں دیا یا بچے کو دیا؟ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ جو یہاں لین دین ہوتا ہے، ورتاؤ، گلمیوٹ، بہت بڑا بحران ہے. وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یا آپ ہیلپ کر رہے ہیں، یا آپ صدقہ دے رہے ہیں، یا آپ گفٹ کر رہے ہیں، یا قرضہ دے رہے ہیں. اگر نوٹ کر کے رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج جو پیسہ دیا یہ ہمارا آپ کے ذمہ قرضہ ہے، اور آئندہ جب آپ ہم دیں گے اتنا نہیں، اس میں ایکسٹرا آپ کو دینا پڑے گا. اور اگر اتنا ہی پیسہ دیا تو شکایت پیدا ہوگی، کہنے لگے جماعت سوٹ ہم نے 1000 روپیہ دیا تھا، وہاں نوٹ کر کے رکھا، جب ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہوگا اور وہ ہم کو 1000 روپے لا کر دیں گے، ہم فوراً کہیں گے ایسی تھا تمیر سا یہ مجھے ساسی یہ من پہ 1500 جو یہ کم کیوں دیا؟ اب یہ جو 1500 یہ 500 زائد دے رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگر ہم کہیں گے 1000 کے بدلے میں 1500 تو سود میں آ جائے گا. حال اس کا کیا ہے؟ حال اس کا یہ ہے کہ جب ہم دیں گے، دینے کے بعد کہیں گے یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، کوئی نوٹ نہیں کرنا ہے، آپ واپس دیں نہ دیں ہمیں کوئی شکایت نہیں. ہمارے ہاں تقریب ہوگی، اگر تمہارا جی چاہے گا دینا، نہیں دے گا کچھ مت دینا. یہاں بعض دفعہ کیا کہتے ہیں کہ لگے جہاں ورتاؤ سنا جائز، اس کے بعد پھر جب باقی لوگ کہتے ہیں جب لینا تھا تب تو تھا جائز، اب جب دینے کا مسئلہ گیا اب ہو گیا ناجائز. بے شمار گھروں میں بھائیوں اور بھائیوں میں جھگڑے سال تک چلتے رہتے ہیں، اور وہ جھگڑے حل نہیں ہوتے ہیں، نہ کورٹوں میں حل ہوتے ہیں، نہ مفتیوں کے پاس حل ہوتے ہیں، اور پھر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. وجہ ہے کہ مالی معاملہ ٹھیک نہیں رکھتے. شریعت کا ضابطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرئ، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ان یأکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کہ اپنے بھائی کا مال کھائے جب تک اس کے دل کی رضامندی نہ ہو. دل کی رضامندی نہ ہو تب تک نہیں کھا سکتے. چلتے ہوئے جائیں گے ریڑے والے کے پاس اٹھا کر چیز کھائیں گے اسے پوچھے بغیر ہی. کارفل وول سے بچوا تم اس طرح اس کا فرض ہونا اوسط من وول سے، یہ جو اوپر پہلے سے آپ نے کھایا اس کی اجازت کہاں ہے؟ اور بیچارہ شرمندگی سے کچھ نہیں کہہ پاتا ہے. سیب بیچنے والا سیب بیچ رہا ریڑے پر، ہم جائیں گے وہاں سے کوئی دو تو اب وہ بات کرتے کرتے پہلے سیب اٹھایا اور چبایا کھایا. ایک تو ہے وہ خود دے، اور ایک ہے ہم نے اسے پوچھے بغیر ہی اٹھا کر کے کھا لیا. یہ سوچنا ہے نا کہ یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، کیا اس کی اجازت تھی یا نہیں. اجازت کے بغیر اگر ہم نے کھایا وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ درخت سے پھل گرا، پوچھنے والا شریعت سے پہلے پوچھے گا یہ پھل کھانا اگر میرے لیے جائز ہو تو کھاؤں گا، اور اگر نہیں تو نہیں کھاؤں گا. حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، حدیث میں موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بالکل کلیئر ہے، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم سمجھ نہیں پاؤ گے یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس سے بھی اگر کوئی بچے گا اس نے اپنے دین بچا لیا. جو درمیان میں وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اس مشتبہ چیز سے تم اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے تو حرام سے بچ جاؤ گے. فقط اس نے اپنے دین کو بچا لیا جس نے مشکوک چیز سے اپنے آپ کو بھی بچا لیا. جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ کھائیں گے ہی نہیں، یہ حلال ہے میرے لیے یا حرام ہے. یہ چیز اسی مالی معاملات کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم بازار سے چیزیں لا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے.
اسی میں وہ گوشت کا مسئلہ پیدا ہوا، اسی میں وہ باہر کے آنے والے مرغوں کا مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوئے ہیں یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ ٹھیک طرح سے پیک ہوئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو وہاں سے پیک شدہ گوشت آ رہا ہے، وہاں ٹھیک طرح سے جانور ذبح ہوئے ہیں یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم خرید رہے ہیں، ختم شریف میں بھی اور دعوتوں میں بھی کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے یہ کافی پیتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ پیتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے فلانی کافی میں فلانے کیڑے ملائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں ملائے جاتے ہیں؟ کہنے لگے فلیم پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کون سے کیڑے ہیں اس نے بتایا، فلانا فلانا کیڑا کوئی ملایا جاتا ہے، اس نے کوئی نام بھی بتایا۔ تو غرض یہ کہ جیسے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے مالی معاملات کو صحیح رکھنا ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، مالی معاملات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، دشمنیاں بنتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، بحران تو بحران پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ مفتیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں فیصلہ کرنے میں، ججوں سے فیصلہ کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، محلے کمیٹی والوں سے فیصلے کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جائے شہر میں ایک مسجد کی دکان تھی کسی انسان کے پاس، اس دکان والے نے کسی اور کو، دکان والا جو ہے وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے کہا آج کے بعد دکان میری ہے۔ مسجد والوں نے کہا دکان کا فیصلہ تمہارے باپ کے ساتھ تھا، وہ تو وفات پا گیا، اب ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا بچو تمہارا ایگریمنٹ۔ مسجد والا کہہ رہے دکان خالی کر دو، وہ کہتا پھر مجھے اتنے پیسہ دے دو پھر میں مانوں گا۔ اب یہ مسجد والے جو ہے بہت بڑی رقم اسے دے رہے ہیں، یہ کہاں سے دے رہے ہیں رقم، اور اس کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ ایک مسجد کے لوگوں نے امام صاحب سے کہا چلا وہ امام تھا، اس کو غلطی ہو گئی، امام صاحب سے غلطیاں ہو گئی۔ مسجد والے کہتے ہیں ہم دوسرا امام لائیں گے۔ امام صاحب نے کہا میں تب نکلوں گا جب مجھے اتنے لاکھ روپے دو گے۔ یہ پیسہ کس چیز کا مانگ رہا ہے یہ امام صاحب؟ یہ سوچے بغیر کہ حلال ہے میرے لیے یا حرام ہے۔ مسجد والے کہتے ہیں ٹھیک سے کرو چند، چنانچہ 5-7 لاکھ روپے چندہ کیا، امام صاحب کو دیا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا امام لایا۔ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، یہ مفتیوں کے لیے بھی ہے، ججوں کے لیے بھی ہے، عالموں کے لیے، مدرسوں کے محتمم صاحبوں کے لیے بھی، اور یتیم خانے والوں کے لیے، مسجدوں کے منتظمین کے لیے، دکانداروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے۔ ڈاکٹر اگر کمیشن لے رہا ہے، یہ کس چیز کا کمیشن لے رہا ہے؟ نسخہ اس نے لکھا اس کی فیس لے چکا ہے، یا نسخہ اس نے لکھا اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ ڈاکٹر اگر ڈیوٹی دے رہا ہے گورنمنٹ ہسپتال میں تو گورنمنٹ اسے تنخواہ دے رہی ہے، یا پرائیویٹ ہسپتال میں ہسپتال والے اسے تنخواہ دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے نسخہ لکھا، اس نسخے کا معاوضہ تنخواہ کی صورت میں وہ لے چکا ہے۔ اب اگر اس نے ریفر کیا فلانا جگہ سے ٹیسٹ کر کے لاؤ، اور اس لیب والے نے پیسہ اس سے لیا اور کچھ کمیشن ڈاکٹر کو دیا، یہ ڈاکٹر یہ کیوں نہیں سوچتا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ غرض ہے کہ مالی معاملات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ انتہائی عام ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر آدمی کی کوشش ہوگی میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے۔ امن سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایسا دور آنے والا ہے، ہر آدمی کی کوشش یہ ہوگی مال آئے، پیسہ آئے، حلال آئے یا حرام آئے کچھ نہیں، بس آنا چاہیے پیسہ۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے عقل حرام، ناجائز کھانا، ناجائز پینا، اور حلال سمجھ کر کے یہ سون حق، یہ ہمارا حق ہے، حق کی بنیاد پر لے رہے ہیں۔ یہی شہر میں فیصلہ ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا تھا، بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، شوہر کہتا تھا میں دوسرا نکاح کروں گا، بیوی کہتی تھی میں نہیں مانوں گی، شوہر کہتا ہے بھائی اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے میں دوسرا نکاح کروں گا، تم کو بھی رکھوں گا۔ بیوی نے کہا میں نہیں رہوں گی اس گھر میں دیکھو 500 لاکھ روپے اد مارے بھی طلاق۔ وہ شوہر کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوا، 15 لاکھ روپے دے کے اس کو طلاق دے دی، اور بیچارہ اب وہ عورت خوش ہے میں نے 15 لاکھ روپے سے کما لیے، اس کے بعد بھائی بہن بھی خوش ہے۔ طلاق ہو گئی، بچہ ماں کے حوالے ہو گیا، بچہ ماں کے حوالے ہو گئے، شریعت نے شوہر پر خرچہ لازم کر دیا، بچے کو اتنا خرچہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی والوں نے کہا اتنا خرچہ جتنا آپ دے رہے ہیں یہ کم ہے، ہر مہینے کا 10,000 روپے دے دو۔ اب یہ جو ہر مہینے 10,000 روپے آ رہا ہے، ان لڑکی والوں کو یہ سوچنا ہے کہ 10,000 میں سے کتنا بچا، جتنا بچا یا تو اس بچے پر خرچ کرنا ہے اور یہ واپس لے جانا ہے۔ سکول والے دوپہر کو کھانا کھلاتے ہیں بچوں کو، اور وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھانا ان کو ہے، کھانا بنایا گیا، کھانا بنانے کے بعد اس میں کھانا بچ گیا، ٹیچر کھا رہے ہیں خود یہ کھانا، یہ جائز ہے آپ کے لیے کھانا؟ یہ تو پہلے سوچنا ہے نا، یہ تو بچوں کے لیے تھا۔ ایکسکرشن کے لیے جا رہے ہیں، بچوں سے پیسہ جمع کرایا گیا، پیسہ جمع کرنے کے بعد کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا، گاڑی کا انتظام کیا، خود بھی اسی گاڑی میں بیٹھے، ٹیچر کما رہا ہے وہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھا، بچوں سے پیسہ لے لیا ان کو گاڑی میں بٹھایا، پھر کھانے کا انتظام کیا، جو پیسہ بچ گیا بعد میں ٹیچروں نے آپس میں تقسیم کیا۔ یہ حلال کیسے ہو گیا؟
غرض ہے کہ عجیب عجیب صورتحال ہے جب سامنے آتی ہے تو آدمی پرواہ ہی نہیں کرتا اس کی، جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام۔ ایک سکول والے نے مجھ سے کہا جناب میرے پاس بڑی رقم جمع ہو گئی۔ کیسے جمع ہو گئی؟ کہنے لگا آج تک جو مڈ ڈے میل آتا تھا وہ پیسہ جو بچتا تھا یہ آپس میں تقسیم کرتے تھے، اب میرے کنٹرول میں آ گیا، 6 مہینے سے میں نے وہ پیسہ بچا کر کے رکھا ہے، آج یہ جو پیسہ بچا ہوا ہے اس کو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا وہ بھی ٹیچر ہے جو اس سے پہلے تھا اور آج تم بھی ٹیچر ہو، یہ ایمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہے اس پیسے کا میں کیا کروں گا جو بچوں کے کھانے کے لیے ہوتا اور پیسہ بچ گیا ہے، اس پیسے کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے جواب میں کہا یہ پیسہ انہی بچوں پر خرچ کرو، چاہے ان کو سنترے کھلاؤ چاہے انڈے کھلاؤ، مگر انہی پہ، کیونکہ انہی کا حق ہے یہ۔ تو آج تک اثار بھی کیوں مجھے؟ آج تک تو ہم نے سارا خود کھایا ہے، یہ تو خود ہی دیکھو تم نے حلال کھایا یا حرام کھایا۔ مالی معاملات کا صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع اٹھایا بہت سوچ کر کے، حالانکہ اس کی لمبی تفصیلات ہیں اور وہ ساری تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مجلس میں ساری بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ جب انسان یہ طے کرے گا مجھے حرام لقمہ نہیں کھانا ہے، اس کے بعد ہر چیز وہ کھانے سے پہلے ہے مجھے حرام گفٹ نہیں لینا ہے، مجھے ناجائز چیز نہیں لینی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے ہدیہ لے کر کے، جان نہ پہچان، آپ کیسے ہدیہ لے کر کے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ہدیہ دینے کے بعد پھر کہتا ہے ایسا سوچ مسئلہ، اس کا مطلب یہ ہدیہ نہیں تھا یہ رشوت تھی، پہلے چیز دی بعد میں کہا ایسوس مسئلہ، کیا سا مسئلہ؟ 20 سے چکا تھا جھگڑ، اس کے بعد پھر کہاں یہ آپ کی چیز واپس لے لو، آپ جب فیصلہ کریں گے فیصلہ کرنے کے بعد دیکھیں گے تمہارے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہدیے کے نام پر اس نے رشوت دی ہے کہ تاکہ میرے حق میں کریے فیصلہ۔ میرے بھائی اپنی مالی معاملات کو صحیح رکھیں، مالی معاملہ کا نمازیں اللہ کا معاملہ ہے، بے نمازی ہو گئے اللہ سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اس کا حق قیامت کے دن دینا پڑے گا، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اللہ جل شانہ اس منتشر اور کمزور سے گفتگو کو بہت زیادہ مفید سے مفید تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔